قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اب سورہ الضحیٰ کی آخری آیت ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ اللہ کی رحمت کے تم اللہ کی نعمت کے چرچے کرو. چرچے کرنے کا اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا. اما بنعمت ربک, اپنے رب کی نعمت پر. اب رب تعالیٰ کی نعمت کون سی ہے؟ یہ میرے سامنے صحیح بخاری ہے. آپ کی طرح من گھڑت باتیں نہیں, پختہ دلائل دوں گا. یہ صحیح بخاری کے اندر صفحہ جلد 2 میں ہے اور صفحہ نمبر 566 ہے. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 566 پہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ. محمد علیہ السلام اللہ کی نعمت ہے. یہ بخاری بے نشک نبی جو پڑھتے ہیں بخاری. آدم سے پہلے آپ کو سوال کر کے دکھاؤں گا. یہ قرآن مجید کی سورہ رات کی آیت نمبر 28 ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے شفا شریف کے اندر حضرت علامہ قاضی اعجاز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے فضل و کرم سے سنی جب اپنے آقا کا نام لیتے ہیں سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اور اللہ نے جو فرمایا تو اس کے بعد یہ شفا شریف ہے اور اس کا صفحہ نمبر 127 ہے. شفا شریف لکھنے والے قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ ہے, جو ان کے نزدیک مسلم. میں ابھی قرآن مجید کی آیات سے آپ کو تفسیر کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہا, اپنی طرف سے کروں تو یہ کوئی اس کے معاوضہ کر سکتے ہیں. میں نے ہمارے اکابرین کی زبانی یہ بتا دیا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اب اس بارے میں قرآن مجید کی درجنوں آیات ہیں. ایک حدیث پاک بھی آپ پہلے سماعت فرما لیں. ان قوتوں نے مطلب یہ جو قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 ہے, اس میں بھی یہ کہا گیا نعمتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. وہ نعمت کون ہے؟ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات پاک ہے. یہ قرآن مجید کی آیات آپ کے گوش گزار پر اس لیے کر دی ہیں کہ سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا پاک کلام ہے. اس کے بعد میں آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کے فرمان سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے سامنے مشکات شریف ہے, اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. ان عباس انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فكانه سمع شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من انا فقالوا انت رسول الله قال انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ان الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وانا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. مشکات شریف کی حدیث یہ صفحہ نمبر اس کا 513 ہے. اس کے اندر نبی علیہ السلام نے اپنا میلاد خود بیان فرمایا. نبی علیہ السلام نے اپنا میلاد خود بیان فرمایا. ہمارا مفتی کہتا ہے مجلس مولود ہر حال میں, اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنا میلاد بیان کرتے ہوئے انا محمد بن عبد اللہ ابن عبد المطلب. آگے آپ نے تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے سب سے بہتر قبیلے میں, مجھے سب سے بہتر گھر میں اور سب سے بہتر خاندان کے اندر اللہ پاک نے مجھے پیدا فرمایا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنا میلاد خود منایا. آپ بولو آپ کے مفتی صاحب کو کہتے ہیں کہ ہر حال میں نجائز ہے. اور مجلس مولود بتاؤ, یہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے یہ پوچھا تو پتہ چلا صحابہ کی محفل تھی, صحابہ کی مجلس تھی. اس مجلس کے اندر ہمارے آقا نے اپنا میلاد بیان کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اے میرے ماننے والوں تم دل کھول کے میلاد بیان کرتے رہنا, کیونکہ میلاد بیان کرنا تو میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے. میرے بھائیوں, اس بارے میں یہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے صرف ایک حوالہ اس کا وہ ہے وہ پیش کر دیا. میں اس بارے میں آپ کی یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے محترم کو
जवाब दावा लिखते हुए इतना भी पता नहीं था कि आप जवाब दावा नहीं लिख रहे हैं, आप जवाबन दावा लिख रहे हैं। जवाब दावा और जवाबन दावा में फर्क होता है। जवाबन दावा क्या बात, जवाब दावा तो ये था कि आप इसके हमने जो मुजबा जुजिया का एक दावा किया है कि शरी हुदूद में रहते हुए मिलाद शरीफ जायज़ है, मुजबा जुजिया का दावा किया है, मुजबा जुजिया की नकीस सालबा पड़ जाती है। आपको चाहिए था कि आप आगे से ये कहते कि ये मिलाद शरीफ नाजायज़ है, जैसे तुम्हारे मुफ्ती साहब ने कह दिया और सही दावा किया। लेकिन इसके मुकाबले में आपने पता क्या दावा किया, उस दावे हमारे दावे का जवाब देने के बजाय अपनी तरफ से ये दावा कर दिया। अब हम ये कहना चाहते हैं कि चूंकि दावा अगला आपने पेश किया है और बिदअत सय्या का फतवा आपने बताया है, बिदअत सय्या ये जो आपने दावा किया है ना, ये बिदअत सय्या ये आपको साबित करना पड़ेगा। बिदअत सय्या ये हमारा आपके ऊपर कर्ज है, आपको साबित करना पड़ेगा कि ये जो ये बिदअत सय्या तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा। और याद रखो कि ये जो चीजें इन्होंने गिनकर बताई हैं, इन चीजों के बारे में इनको सिर्फ इतना कहना कि बिदअत सय्या कोई शरई हुक्म नहीं होता। शरई हुक्म आप ये बयान करें कि ये हराम है या ये मकरूह तहरीमी है या ये मकरूह तंज़ीही है या इसका कोई हुक्म आप बयान करें, उनमें से कोई हुक्म आपको बयान करना पड़ेगा। और याद रखें उस हुक्म के मुताबिक दलील भी देना पड़ेगी। हराम कहते हैं तो दलील कतई देना पड़ेगी, अगर मकरूह तहरीमी कहते हैं तो दलील ज़न्नी उसके लिए देना पड़ेगी, और मकरूह तंज़ीही कहते हैं तो उसके लिए भी आपको दलील देना पड़ेगी। तो इसकी दलील हम आपसे मांगेंगे और इसके बारे में आपके जो मुफ्ती साहब ने फतवा इरशाद फरमाया है उस फतवे का भी जवाब आपको देना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप कहें कि नहीं जी हम तो ये मानने वाले हैं, हमने तो पहले कह दिया है, या हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा धोखा है कि बेचारे सादा लोग जिनके पास ये किताबें नहीं, जिन्हें ये आपकी बातों में आकर बेचारे इस तरह वो फंस जाते हैं। जिस वक्त इनके सामने हम अल्लाह के फजल व करम से तुम्हारी किताबें दिखाकर कि तुम हर हाल में नजायज कहने वाले थे, और ये देखो मेरे सामने ये किताब तज़किरतुल बशीर है, इसके अंदर ये हमारे मौलवी जो अशरफ अली थानवी साहब हैं ये फरमाते हैं, ये सफा नंबर 118 के ऊपर ये बात लिखी हुई है। ये देखो अपनी मुनाफिकत के ऊपर जरा गौर करना। ये तुम कहते हो कि हम इसको जायज भी कहते हैं, ये तुम्हारे अशरफ अली थानवी साहब को खत लिखा गया था। मौलवी रशीद अहमद मुबई ने कहा था कि तू मजलिस मौलूद में जाता है, तो उसने आगे से ये जवाब दिया वहां बेदून शिरकत क्याम करना करीब और मुहाल देखा और मंजूर था वहां रहना, क्योंकि दुनियावी मनफियत भी है कि मदरसे से तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह लेने के लिए बिलाल बनाना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि आज जो तुमने ये दावा ये भी इसी वजह से किया कि सुनियों के टुकड़ों में पलते हो, सुनियों से लेने वाले हो, इसलिए तुमने ये दावा कर दिया है। ये देखो वाज़े तौर पे ये कह रहा है कि दुनियावी मनफियत के मदरसा से तनख्वाह मिलती है। क्या तनख्वाह की गरज से मिलाद जायज़ है? तनख्वाह की गरज से मिलाद पाक मनाना जायज़ है? ये इस बात का मुझे आपको जवाब देना पड़ेगा, ये साबित करना पड़ेगा कि ये मुनाफिकत में गलत ऐसी है। चलिए आप साबित करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استنى بي فهو مني ومن رغب عن سنتي فليس مني کہ محمد سے وفا طولت ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہم سب کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے اور ہم ان کے ماننے والے چاہنے والے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آیات مولانا پہ نازل ہوئی ہیں یا اللہ کے پاک پیغمبر رحمت کائنات پہ نازل ہوئی تھی؟ سوچنے کی بات ہے، سارے سوچیں اس بات کو، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچو کوئی بات نہیں۔ لیکن جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں مجلس میلاد کا، یہ مجموعہ ہے 4-5 چیزوں کا، عید کا، قیام کا، جلوس کا اور دیگر افعال کا۔
مولانا ہر ایک چیز پر الگ الگ آپ کو دعویٰ کیے کر کے دلیل دینے کی ضرورت ہے. ایسے نہیں ہے کہ مجموعے کو آپ ثابت کرنے کی کوشش کریں, آپ ہر ایک جز پر الگ دلیل دیں کہ سرکار کا ولادت کا دن عید ہے, اس کو دلیل ہے. سرکار کے ولادت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منا کے جلوس نکالنا, اس پہ دلیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ولادت کے دن کے اوپر ہے جناب, اور قیام کرنا اور دیگر افعال کرنا, ان سب پہ آپ کو دلیل لانی ہے. دوسری بات, ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا سعادت سمجھتے ہیں, یہ ہمارے اکابر کا ذکر ہے اور یہ بات طے شدہ ہے. تیسری بات یہ ہے, آپ قرآن پاک پیش نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنا ایمان قرآن پہ ثابت کریں. اس آدمی نے قرآن پاک کو کتے پہ نازل شدہ مانا ہے. موضوع کو چھوڑ رہے ہم آپ کی سنتے ہیں, میرا وقت ضائع نہ کریں, میری بات سنو. آپ بات کریں جو باتیں کیا میں دے رہا ہوں, میں آپ کے دلائل کا جواب مجھے دو. میں آپ سے کہتا ہوں آپ نے مناظرے سے اعتراض کیوں اختیار کیا؟ یہ جتنا وقت ضائع ہوگا اس کو بند کرے گا. اب آپ کی ہمارے پاس تجربہ حضور دیا. اگر یہ بات مناظرے اور موضوع سے راہ فرار ہے نا, تو مولانا نے اپنے ٹرم کے اندر بہت ساری باتیں. میں صدر مناظر, کیا آپ کی رہی ہے, چپ کرو آپ. میں صدر مناظر ہوں, پہلے بھی سمجھایا کہ صدر مناظر کے جو ہوتے ہیں آداب کو کچھ مناظر سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. مناظر کو چپ کرا سکتے ہیں. آپ نے دعویٰ کے اندر لکھا تھا کہ قیام اور جلوس مستحب ہے. مولانا نے اپنی ٹرم کے اندر کہا ہے کہ یہ سنت ہے, یہ ختم مناظرے کا جواب آپ نے دینا. صدر صاحب میری طرف سے بتا دیں, یہ صدر صاحب نہیں, صدر صاحب مناظرے کا جواب آپ نے دینا. جواب نہیں ہے, کسی بات کو فوراً ٹوکنا شروع کرنا, یہ کوئی بات نہیں ہے. ہم نہیں ٹوکا نا, آپ غلط نکل گئے, لیکن ہم نہیں ٹوکا. میں تو کیسے بات کر رہے ہیں. پہلی بات یہ تھا یہ قرآن میں پیش کر سکتے, یہ قرآن. دوسری بات آگے چل رہا ہوں. دوسری بات, یہ حدیث طیبہ بخاری شریف سے پیش کر رہے ہیں, وہ بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے بخاری کو گستاخ رسول لکھا ہے. دوسری بات, پہلے اس کی بات تو تب ہوتی ہے جب اس کو مانے. ایک بندہ بخاری کو کہہ کہ وہ گستاخ رسول ہے, اس کی روایت کیسے؟ یہ کتابیں ہم بھی آپ کو سکھاتے ہیں, پوری کتابیں امام بخاری کے خلاف. دوسری بات ہم نے یہ لکھی ہے, آپ کا جھوٹ ہے. ابھی خاموش ہے اگر ایسی باتیں ہیں تو آپ یہ لکھے کہ اللہ
موضوع پہ نہیں ہوگی. وہ اس طرح کہہ رہے تو ہمارے مناظر کہیں گے کہ معذرت تمہارے نادان بڑوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. معذرت اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہے کیا اس کا قرآن پہ ایمان ہوگا؟ اسلام کے ان کا خیال نماز میں معاذ اللہ بیل اور گدھے کے خیال سے برا ہے. آپ لوگ حدیث کا پیش کر سکتے ہیں. ہم نے امام بخاری ان کو کہے وہ صحیح فیصلہ کریں. موضوع ملاد ہے, موضوع ایمان نہیں ہے. انہوں نے دلیل غلطی ہے جیسا کہ مناظرہ ہو گئے اور اگر سنت مناظرہ جیت گئے. انہوں نے مناظرہ ثابت کیا کیا. آپ فیصلہ کریں. میں یہ بات کر رہا تھا, میں یہ بات کر رہا تھا چھوٹی چھوٹی باتیں تو خلط مبس کی طرف انہوں نے بھی کی. میں تو اس طرح بات کر رہا یہ فیصلہ کریں آپ موضوع بلاد شریف ہے. میں مولانا ان کا جواب بھی دے رہا ہوں. آپ شروع گستاخی تو میں کیا گستاخ میں مان جاؤں. جب میں حدیث پیش کر کے دلیل آپ اس پہ روک سکتے ہیں مجھے. میں نے حدیث پیش کر کے دلیل دی پھر آپ کو اصل موضوع پہ آ رہا مولانا نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ قیاس سے ثابت ہے. حالانکہ اہل علم جانتے ہیں القیاس مظہر و مسقط. کیا ہے اتنا نہیں پتا. قیاس ظاہر کرتا ہے ثابت ہے. کوئی مدرسے کا چبا اسی میں کیا مدرسہ چاہیے. اس بندے سے پوچھو, اس سے پوچھو. یہ ہماری تعلیم اس وجہ سے رب عمل ہے. آپ کو چپڑاسی کا اس نے کتنی زبان بکی وہ مناظر نہیں ہے, وہ مناظر نہیں ہے. مناظر نہیں ہے. کیوں ایسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ رہا ہوں. میں جڑا دوبارہ کرتا ہوں. اگر تمہارے پاس ہے تو ملاد کر دو. چوتھی بات مولانا نے اپنی اور چھٹی ساڑھے ہمارے بکواس کر رہے ہیں. آپ نے میرے بارے میں آپ کے جواب دیا. استعمال نہیں کی. انہوں نے ملاد پہ دلائل دینے تھے. ملاد اگر یہ میں تو آپ کے بزرگوں کا یاد کروں
آئندہ یہ لفظ نہیں اس کو سمجھا اب اگر یہ بولے تو بچائے گا اس چیز کا معاملہ کس طرح سے شروع تین باتیں ہو گئی صدر صاحب میں نہیں بولتا بولے گا اس کو باہر نکالا جائے جو بولے جو بولے گا اس کو وہ نہیں جو بولے تین باتیں میں نے عرض کر دی. چوتھی بات مناظر صاحب نے یجمعون کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا اے میرے نبی کی امت تم خوشیاں مناؤ. حالانکہ اہل علم جانتے ہیں کہ یجمعون حیات کا صیغہ حاضر کریں گے. اس بندے کو صرف ہی نہیں آتی اس کو مناظر کے لیے لے کے آئے اور دلیل کیا رہے ہیں اور کوئی گنبن کو لے آتے. اپنی حالت بھی دیکھ لو اور دعوے بھی دیکھ لو. اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ ہے ان کا نام بھی نہیں آتا ہے. ان کو کہہ رہے ہیں مولوی عبدالرشید گنگوہی. واہ بھائی واہ سبحان اللہ. اور تجھے نام یاد کر کے آئے مولانا نانی کے گھر آ رہے سو تجھے مناظرہ کروا رہا ہے کتاب یار کون سے الفاظ غلط ہے. میں نے کون سا گالی کی میں نانی کے گھر تو نہیں آ رہے آپ اپنے گھر بلا لیں اپنے گھر سے اپنے گھر اپنے گھر بلا لیں تیرے پلے کم نہیں تو گلا دے سہارے لے کے جان چھڑانی تیرے پلے کم نہیں تینوں پتا لگ گیا گفتگو تو میری گل بننے والی نہیں میری بات میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کی طرف سے اس طرح کی بد کلامی سامنے آئے گی مناظرہ آگے نہیں بڑھے گا. انہوں نے 15 منٹ گفتگو کی ہے آپ ان کو بار بار میں ایک مرتبہ بھی ایک لفظ ہمارے مناظر نے آپ کے ساتھ اس طرح استعمال نہیں کیا. حاضرین جانتے ہیں حاضرین جانتے ہیں بات کن کی طرف سے بگاڑی جا رہی ہے. میری بات سنو ابھی 15 منٹ اس فلم کی ٹرن کو چلا لے. میری بات سنو ابھی 15 منٹ ہمارے مناظر کی ٹرن چلا کے دیکھ لے. اگر ایک لفظ بھی آپ کے خلاف اس طرح کا نامنیبا ملتا ہے تو ہمیں بتائیں چیک کریں 15 منٹ کی گفتگو میں چیک کریں. اور اگر آپ نے اس طرح کے الفاظ کہہ رہے تو اس سے آپ کی مدافعت میرے بارے کا ہے وہ بھی آپ اسی لائق تھے. میں نے جواب میں چپڑاسی کہا اس نے اور بات مجھے آپ کر رہے ہیں کہا اس کو اس وقت آپ کہتے سلامت کہا اس نے مناظر سے بات کر رہے ہیں کہ جب مناظر جو ہے وہ سامنے سے بات کر رہا ہے میں آپ سے بات آپ کی بات مان لو اس نے کی نصیب اور آپ نے مجھے کہا اس لیے کہ آپ اس کی حمایت پہ کھڑے ہو آپ اس کی حمایت پہ کھڑے ہو کی حمایت کرنے والا بھی گنہگار ہے گنہگار کی حمایت کرنے والا بھی گنہگار ہے مجھے کیسے اس کے بعد جو بولے گا ان کو پھر کیا کریں گے سارے صاحب نکالیں گے
میری بات ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتی ہوں، چھوٹی سی گزارش. ثالث جو ہے یہ دونوں فیصلہ فرما دیں کیا اس طرح کی نازیبہ جاری رہنی چاہیے؟ اگر وہ نازیبہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس پہ آپ ایکشن لیں گے؟ شروع کریں جناب، موضوع کے مطابق آپ سب نے سن لی ہے، آپ یہ بات ہمیں انہوں نے پہلے کیا کہا اور آپ کو یہاں وہ بات ہو گئی آگے چلو. یہ بھی کہا تھا کہ نکال مولوی صاحب آگے چلو. اس وقت آپ ایک آگے چلو. ایک طرفداری کر رہے ہو ان کی اس نے دیکھو نا کیا جملہ کہا گفتگو جاری ہے کہ آپ ان سے نمبر 4 بھائی بات سن میری بات. مناظر صاحب نے آیت پیش کی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. مما یجمعون کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ میرے اور نبی کے امتیوں اکٹھا کر رہا ہو، ان سے ملاد بناؤ. حالانکہ یجمعون کا صیغہ کافر دلی ہے کہ وہ بھی کچھ جمع کر رہے ہیں. ان کی اتنی بڑی غلطی ہے کہ جو کافر والا صیغہ تھا وہ صحابہ کو خود کیا اس نے. دلیل تو سیدھی سن لو پیچھا کر کے ابھی چپ ہو جاؤ یار. ہاں ہاں میں کہتا ہوں آگے چل. دلیل میں دیتا ہوں. دوسری بات ہم نے قرآن سنت اجماع اور قیاس. سبحان اللہ بالکل اسی سے دلیل آئے گی. میری بات سن لے پورے پھر دلیل بھی آ رہی ہے. نمبر 5 دعویٰ لکھا تھا مستحب کا اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے سنت ہے. کیا کہا ہے؟ سنت مبارکہ ہے. سنت مبارکہ اس کو کہا. سنت مستحب نہیں ہوتی. آج سنے بات سنے آج یہی بتلا دیں کہ سنت اور مستحب ایک چیز ہے. ثابت کریں اس کو. آپ اس میں دلیل دیں اپنی کرم کے اندر. یہ دلیل دیں گے کہ سنت اور مستحب ایک چیز ہے. یہ آنی چاہیے نا. یہ اصولی باتیں ہیں. ابھی مناظرے کی بات ہم نہیں چھیڑیں. مستحبات کا بھی بتا. آپ خاموش ہو جائیں نا، ابھی اپنے ٹرم میں بات کریں گے. اگلی بات مولانا نے پیش کی ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یہی لفظ قرآن پاک میں کتنی جگہ آیا ہے؟ مثلا قرآن پاک میں آیا ہے دلائل کا جواب ہم انشاءاللہ ایسے دیں گے کہ یہ یاد رکھیں گے کہ کیسے دلائل کا جواب آیا ہے. قرآن پاک کہتا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. جب یہ رومی غالب آئیں گے نا تو مسلمان خوش ہو جائیں گے. یفرحون فرح یہ مادہ ایک ہی ہے. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا رومیوں کے غالب آنے پر صحابہ نے ایسے خوشی منائی تھی جیسے تم خوشی مناتے ہو؟ ایک بات. دوسری آیت قرآن پاک شہداء کے متعلق کہتا ہے یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل. شہداء خوش بھی ہوتے ہیں خدا کی نعمت اور فضل سے. نعمت کا لفظ بھی ہے، فضل کا لفظ بھی ہے. آپ دیکھیے یہ شہداء کو کبھی آپ نے جلوس نکالتے دیکھا؟ کیوں نہیں؟ آپ کے قبرستان جو ہے ادھر شیخ خان میں کوئی مردے جلوس نکالے پھر رہے ہو، شہداء جلوس نکالے پھر رہے ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے شہداء کو جو یہ خوشی ہوتی ہے یہ اس کو کیا عید کہتے ہیں؟ کیا جھنڈیاں لگاتے ہیں؟ کیا یہ جشن مناتے ہیں؟ کیا یہ کیک کاٹتے ہیں؟ کیا یہ سارا کچھ ہوتا ہے؟ حالانکہ لفظ وہاں بھی فضل کا ہے وہاں بھی نعمت کا ہے. آگے دیکھیے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء. قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام کے متعلق کہ تم لوٹو گے نظمہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل اور نعمت کے ساتھ. اب بتلاؤ صحابہ کرام جو غزوہ سے لوٹے تھے فضل اور رب العالمین کی طرف سے نعمت بھی تھی. قرآن نے نعمت اور فضل کا لفظ استعمال کیا ہے. صحابہ نے جلوس نکالے تھے، صحابہ نے جنگیں لگائی تھی، صحابہ نے جناب کی جشن منائے تھے، صحابہ نے عید منائی تھی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی تفسیر پہ رائے کر رہے ہیں. اتنی حدیث انہوں نے پیش کی ہے نا. اچھا دوسری آیت کی طرف آئیے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. یہ انہوں نے پیش کیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ آیت انہوں نے پیش کی ہے. اور اگر آپ نعمت اللہ میں نے پیش نہیں کی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ انہوں نے پیش کی ہے. اور چونکہ اس میں بھی نعمت کا ذکر ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اس میں بھی نعمت کا ذکر ہے
اب یہ نعمت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں حضور سب سے بڑی نعمت ہے تو ہمیں یہ خوشی منانی چاہیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ آیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی, صحابہ نے سنی یا نہیں سنی؟ صحابہ نے یہ جلوس نکالے نہیں. کیا امام اعظم سے زیادہ ان کو قرآن آتا ہے؟ نہیں. امام شافعی سے زیادہ آتا ہے؟ نہیں. امام احمد بن حنبل سے زیادہ آتا ہے؟ امام مالک سے زیادہ آتا ہے؟ کیا شیخ جیلانی سے زیادہ قرآن؟ شیخ جیلانی کے متعلق احمد رضا نے لکھا ہے کہ ان کی بات کی مخالفت کرنا دین و آخرت کی خرابی ہے. شیخ جیلانی کی مخالفت کر کے تمہاری دنیا بھی گئی ہے. جیلانی کی مخالفت کر. اور اگلی بات کہتے جاؤ, شیخ جیلانی نے میلاد کے متعلق 10 محرم الحرام کو لکھا ہے کہ حضور کا ولادت کا دن 10 محرم ہے. ہاں میں طالبین میں یہ بات موجود ہے. دنیا تو طالبین میں یہ بات موجود ہے کہ حضور کی ولادت سارے تو بجنا میرا سارے عاشورہ کے متعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ حضور کی ولادت 10 محرم کو ہے اور نکال جلوس شیعہ تیری شکل نہ بدل دے. نکال جلوس, نکال جنگانا کے بعد نکال جشن بنا کیک کاٹ. یاری شریف تو تمہارے پتہ لگ جائے, پتہ لگے شیعہ تمہاری شکل نہ بدل دے. کچھ کی ہوئی ہے غوث پاک کی مخالفت کر کے دین کے اندر تمہاری بربادی ہو گئی. تمہاری بربادی, دین بھی برباد, تمہاری دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد ہو گیا ہے. بزرگاں پہلے غوث پاک کی مخالفت کر کے جہنم سے جانے کا اپنا چھٹکارا بتاؤ. اگلی بات نعمت کے متعلق قرآن پاک میں کافی ساری نعمتیں آتی ہے. قرآن پاک نے کئی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے. اور دیکھو اما بنعمت ربک فحدث. حدث یہ امر کا صیغہ ہے اور امر یہ بھی صرف واحد مذکر ہے. یہ امر صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں اپنی. میں ان ساری باتوں کا جواب دینے کا اس وقت متحمل ہوں, حامل ہوں. میں اس وقت ان کا جواب دوں گا جب سب سے پہلے یہ ثابت کریں گے کہ ہم حضور کو بشر مانتے ہیں. میاں میلاد بشر کا ہوتا ہے نا. میں میلاد بشر کا ہوا کرتا ہے, نور کا نہیں. اور تم نے لکھا ہے کہ جو نبی کو بشر مانے وہ کافر ہے. پہلے اپنے کفر کا اعلان کر, پھر آ کے اپنی بات کو آگے بڑھا. نبی کو نور العرفان, خزائن العرفان یہ سارے لکھ رہے ہیں. یہ سارے لکھ رہے ہیں کہ جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے. میرا تفسیر نعیمی کے نمبر والا لکھتا ہے کہ بشر ماننا ایمان نہیں ہے. پہلے پیغمبر کی بشریت کا تو منکر ہے, پہلے اپنا اس پہ اثبات ثابت کر. جب تک تو اس کو آگے نہیں کرے گا اس وقت تک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تفسیر نعیمی ان کو بشر ماننا ایمان نہیں. ان کو بشر ماننا ایمان نہیں. اور سنو لکھا آگے اس کتاب رشد الایمان کے صفحہ 45 پہ نبی کو بشر یا تو رب تعالیٰ نے فرمایا یا خود نبی علیہ السلام نے یا کفار نے. اب جو نبی کو بشر کہے وہ نہ تو خدا ہے نہیں نبی, وہ کفار میں داخل ہے. اور پہلے کافر اپنے آپ کو یہ دیکھ اپنی میڈیا سے حنفیت اس میں لکھا ہوا ہے. یہ بات تحفظ عقائد اہل سنت کے اندر آپ کے مرتب دن کے ظہیر احمد قادری برکاتی سے یہ لکھتا ہے جو آدم کی آدمیت سے پہلے وہ بشر کیسے کرائے, جو نبی کی بشریت کا منکر ہو میراث پہ دلیل کیسے دلیل نہیں, پہلے پیغمبر کی بشریت ماں. یہ مقیاس النور ہے, اس میں صاف لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بشری نہ تھی بلکہ حقیقت نوری تھی. پیغمبر کو بشر مانتے نہیں ہیں, میلاد کیسے ہوگا؟ نور پیدا ہوتا ہے, نور
ये बात मान कि मैं काफिर हूँ अपनी जबान से, फिर आगे इस बात पे आ जाए ठीक है जी मैं मानता हूँ। और अगली बात बताओ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अला रसूलिल करीम। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जब चीरा तो एक कतरा भी खून। फालिया फराहू से मैं पूछता हूँ, ये फालिया फराहू का खिताब काफिरों से है या मोमिनों को है? अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर काफिर खुश होते हैं या मोमिन खुश होते हैं? काफिरों के लिए खिताब है नहीं, और जो कहता है कि हर हाल में जायज है, बताओ उसके बारे में तुम्हारा फतवा क्या है? खुद नहीं, आपको वुज़ू के मुस्तहबात सारे फुक़हा ने जिनको मुस्तहब लिखा है, जो सारे के सारे नबी अलैहिस्सलाम की